عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں جو نہ ہوتی ہیں وہ ناقص العقل ہوتی ہے، یعنی آدھی عقل والی ہوتی ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اب اچھے سے مراد کیا؟ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنا اور اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، اس پر بھی ثواب ہے۔ بولے نا محبت سے، اس پر بھی ثواب ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو نکاح ہونے کے بعد اکثر جگہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ دوستو سنو، اللہ نے ہمیں پوری عقل دی ہے اور عورتوں کو آدھی عقل دی ہے، تو جب عورت اگر کوئی ریاکٹ کرے نا، الٹی بات کرے، تو ہم کو اس پر صبر کرنا ہے۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ اور یہ صبر کرنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ہی نہیں، اللہ والوں کے درجات بلند ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے بتاؤں آپ کو، میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ایک شخص وہ بزرگ کے شہر پہنچا اور کہا کہ فلاں بزرگ سے مجھے ملنا ہے، تو کہا کہ وہ جو گھر دیکھ رہے ہیں نا وہ گھر وہیں پر رہتے ہیں، وہ جاؤ۔ تو وہ شخص جب ملنے کے لیے گیا نا تو اندر سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی، عورت کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو وہاں سے پلٹے اور کہا یہ بزرگ کا گھر نہیں ہو سکتا، کہ جو بزرگ کا گھر ہوگا وہاں پر چلا پکار کی تھوڑی آواز ہوگی۔ تو وہ پلٹے، واپس پلٹنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ وہ گھر تو بزرگ کا نہیں لگتا مجھے، کہا نہیں وہی گھر ہے، کہ اتنے میں وہ بزرگ باہر تشریف لائے، وہی گھر سے بزرگ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد وہ بزرگ نے سے اس نے ملا، وہ شخص ملا، اور ملنے کے بعد کہا حضور آپ یہاں رہتے ہیں؟ تو کہا یہی میرا گھر ہے۔ بولے وہ جو آوازیں آ رہی تھی، ہاں، بولے ہاں وہ میری بیوی کی آواز ہے۔ میری؟ بولے کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کوئی مجھ کو چلا رہی تھی، وہ مجھ پر جو غصہ ہو رہی تھی۔ تو کہا حضور آپ پر غصہ ہو رہی تھی؟ تو بزرگ کیا فرماتے جانتے ہو؟ بولے یہ میری جو بیوی مجھ کو چلا رہی تھی نا، یہ بیوی کے چلانے پر میں نے صبر کیا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے ولایت نصیب فرمائی، اس صبر پر۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جانتے ہو ایک مرتبہ جب سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا، تو اللہ اکبر، آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان جو ہے کچھ بات چیت ہو گئی، ہم تو جھگڑا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی ایسے معاملات ہوتے نا تو مسجد میں چلے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ذرا کچھ ٹینشن ہوا تو نکل پڑتے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مووی دیکھ کے آتے ہیں، تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا، چلو تھوڑا گھوم کے آتے ہیں یار مائنڈ فریش ہو۔ نہیں، بلکہ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے، جب انہیں ٹینشن ہوتا نا تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے تھے، یہاں وہاں گھومنے نہیں جاتے تھے۔ آج مسجد سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا جا رہا ہے دوستو، ٹوٹتا جا رہا ہے، نماز کی ہمیں فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹری اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ رکوع کرتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنا چاہیے، بولیے انشاءاللہ۔ تو آپس میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہو گئی، تو حضرت علی جو ہے وہ مسجد چلے گئے، اور آج جو وہاں پر ماربل لگے ہوئے نا، سنگ مرمر، اس دور میں یہ نہیں تھا، وہاں مٹی ہوتی تھی اور صحابہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے، دیکھا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہے، پوچھا بیٹی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ علی نے کچھ کہا کیا؟
اگر آج کل کی جو بیٹیاں ہوتی نا وہ کہتی ہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتے کیا معلوم، مجھ کو ڈانٹ کے گئے ابھی، نہیں وہ فاطمہ ہے، وہ حضور کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. کہتی ہے کہ کچھ چھوٹی سی بات ہو گئی اور حضرت علی جو ہے وہ باہر چلے گئے اور غلطی میری ہی ہوگی. وہ کہتی ہے غلطی میری ہی ہوگی، وہ غلطی نہیں کرتے. تو پوچھا کہ کہاں گئے؟ تو کہا جب کوئی ایسی معاملات ہوتے تو مسجد ہی جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں. اب مسجد کی طرف حضور جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ترچی نظر سے دیکھ لیا کہ حضور آ رہے ہیں، تو اپنی کروٹ کو بدل دیا. بولیے محبت سے. اور پیٹھ پر جو ہے نا وہ مٹی نظر آ رہی تھی، پیٹھ مبارک پر حضرت علی کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں وہاں پر پہنچے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. اس طرح حضور نے لقب دیا. حضرت علی فرماتے جب حضور نے مجھے ابا تراب کہا اس کے بعد سے مجھے کوئی نام اچھا ہی نہیں لگتا.